پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دی۔ کورونا کے وار جاری، ایک دن میں ریکارڈ 3000 کیسز سامنے آ گئے۔ اپوزیشن نے کورونا کی صورتحال پر اسپیکر کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے جلسوں سے کورونا پھیل رہا ہے، وفاقی وزیر اسد عمر کا الزام۔ کیا پی ڈی ایم کورونا کی بڑھتی ہوئی رفتار کو دیکھ کر احتجاجی تحریک پر نظر ثانی کرے گی؟ پوچھیں گے مشیر وزیر اعظم مذہبی امور علامہ طاہر اشرفی سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے، رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے اور رہنما تحریک انصاف احمد جواد سے۔ اینڈ ویری warm welcome to the show۔ جو پہلا ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ بہت اہم اس لیے ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے ایک ہم نے ڈائریکشن لی، محمد علی جناح نے وہ ڈائریکشن لی جو کہ یقیناً ہمارے لیے قائد اعظم ہے، اور اس کے بعد اب ایک دم سے ہم اس کے اوپر بات چیت ہوتے ہوئے دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں اسرائیلی وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کی خبریں ہم نے پہلے بھی بتایا آئیں، تردید ہوئی، مگر اب پوری دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ جو بھی انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے یہ خبریں ایسے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں سعودی عرب کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باقاعدہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی ایک دم ہم نے ایک ڈیبیٹ دیکھی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی باز گرج سنائی دے رہی ہے۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ اس قسم کی بات ہوئی ہے، لیکن جو پاکستان کا سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ بات ایکچولی مٹیریلائز ہو سکے گی۔ سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان نے حال ہی میں جب اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا تو یہ باتیں مزید تقویت پکڑ گئیں۔ لیٹس واچ مبشر لقمان صاحب نے کہا کیا۔ میرا تو یہ ضمیر ہی نہیں مانے گا، یہ بات پہلے بھی ایک میٹنگ میں جہاں جرنلسٹ موجود تھے یہ بات پرائم منسٹر نے آف ریکارڈ بھی کی تھی کہ میرا تو دل ہی نہیں مانے گا۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر ونس اگین۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ تمام باتیں ایک دم سے دوبارہ کیوں اٹھی ہیں؟ کیا اس لیے کہ متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو؟ کیا اس لیے کہ یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب سے اس کی وجہ سے پاکستان پر بھی کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ویو آئی ہے اس کا تعلق تو میں سمجھتا ہوں ایک بے بنیاد خبر کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر یہ ایک پراپوگنڈا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف پیدا کیے جائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے ملک ہیں جن کے کسی بھی سطح پر اسرائیل سے نہ کوئی روابط ہے، نہ خفیہ، نہ ظاہری، نہ اعلانی، اور ایک بے بنیاد خبر چلائی گئی کہ جی اسرائیلی وزیر اعظم سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ کوئی بھی جو عالمی عالم ہے، جو سمجھدار ہے، جو عالمی امور کو سمجھتا ہے، وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ سعودی عرب میں اسرائیلی وزیر اعظم جائیں گے اور وہاں پر سعودی عرب ان کا استقبال کرے گا۔ بڑا واضح ہمارا بھی موقف ہے اور سعودی عرب کا بھی موقف ہے کہ جب تک فلسطینی کوئی ایسا حل، جس طرح ہم کشمیر کے معاملے میں ہمارا موقف ہے، جی بالکل علامہ صاحب، ایک اس میں معاملہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کریں، موقف یہی رہا، لیکن ہم نے یہی موقف متحدہ عرب امارات کا بھی دیکھا تھا، دیگر ممالک کا بھی دیکھا تھا جنہوں نے تبدیل کیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سمجھے کہ تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے۔ پھر آج اگین اکانومسٹ میں پھر یہ خبر چھپی ہے، بار بار جو ہے یہ ویسٹرن میڈیا خبر چھاپ رہا ہے، اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہے مسلمانوں کا، اسلامی دنیا کا۔ دوسرا یہ بھی ہے جس طرح ہمارے ملک کے اندر بڑے ذمہ دار لوگ جو ہے وہ 2-3 دن سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان، میں آج آپ کو یہ بات جو ہے بڑا اعلانیہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی سرکاری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں عمران خان کو 35 سال سے جانتا ہوں۔ عمران خان اپنی کرسی تو چھوڑ سکتا ہے
اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے جب تک فلسطینی کسی ایسے حل کو جو ان کو قبول ہو وہ نہ کریں. علامہ صاحب اس میں کوئکلی یہ بھی بتاتے ہیں، آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا فار دیٹ، لیکن اگر فرض کریں سعودی عرب کر لے تسلیم، ہم پھر بھی نہیں کریں گے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے ہماری اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، ہمارا ایک اپنا موقف ہے، اور اگر آج ہم فلسطین کے مسئلے کے اوپر کوئی کمزوری دکھاتے ہیں تو مسئلہ کشمیر ہمارے لیے سب سے اہم ہے، ہماری شاہراہ ہے کشمیر. ہم کس طرح یہ کشمیر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور یہ بات ایک بار میں سمجھتا ہوں، میں آج آپ کے اس پروگرام میں حکومت کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج پرائم منسٹر نے بھی کہی ہے کہ خدارا یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے اس وقت. ہمارا موضوع تو اس وقت کرونا ہونا چاہیے، ہمارا موضوع تو اس وقت ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں. علامہ صاحب ایک بات اور بتا دیں کہ آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں سعودیہ سے، پرسنلی بھی آپ کے ان کے ایمبیسڈر سے بھی اور ملک سے بھی، اور آپ نے کافی اہم کام کیا برج بننے کا بھی، جو تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تھی اس میں بھی. دباؤ لگا آپ کو کہ سعودی عرب کی طرف سے ہے، یا سعودی عرب پر بھی دباؤ ہے مثلا امریکہ کا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے؟ کوئی کبھی بھی، میں یہ کیٹیگریکلی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی سعودی عرب نے پاکستان پر نہ دباؤ، نہ محبت، نہ پیار، کبھی ہمیں نہیں کہا گیا کہ آئے اسرائیل کے مسئلے پہ کوئی بات کریں یا اسرائیل کو تسلیم کریں یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف جائے. کبھی سعودی عرب نے آج تک ہمیں نہیں کہا ہے. اور دوسری بات ہے، آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کوئی دباؤ نہیں ہے ہمارے اوپر، مسئلہ ہے کشمیر ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور مسئلہ فلسطین ہمارے لیے اہم ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت متحد ہو. عمران خان صاحب اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم متحد ہوں. توہین ناموس رسالت ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اسلامک فوبیا ہے. ہمیں تو ان مسائل پہ امت کو اکٹھا کر کے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو موقف ہے وہ اہل فلسطین اور کشمیر کے ساتھ ہے. نہ ہم کشمیریوں کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم فلسطینیوں کو بڑا اچھا کیا آپ نے علامہ صاحب نے کھل کر بات موقف بتا دیا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ کشمیر کے اوپر پھر ہمارا موقف رہے گا ہی نہیں اگر ہم ادھر تسلیم کرنے کی طرف چل پڑیں. خدا نخواستہ. I'll come to you ڈاکٹر طارق فضل چودھری. وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ بحث تو اب یہ ہو رہی ہے، اور جیسے کہ علامہ صاحب بھی یہ بات حیرانی کا اظہار کریں کہ ابھی کیوں یہ ڈیبیٹ آ گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ واقعی کوئی بیک ڈور پریشر ہے جو یہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کشمیر کے ساتھ پاکستان کی قوم کا ایک جذباتی اور ایک والہانہ تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے کشمیر کے ساتھ، اسی طرح ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور جو مظالم ان کے ساتھ روا رکھے گئے اس پہ ساری امت مسلمہ اور بالخصوص میں نے پاکستان کی بات کی ہے، وہ ایک بہت دکھ اور بڑا ایک قریبی آپ یہ کہیں کہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اور جو بھی گورنمنٹ رہی ہے اس نے ہمیشہ کشمیر کے کاز کے لیے اور فلسطین کے کاز کے لیے آواز بلند کی ہے. کچھ ادوار میں یہ آواز جو ہے یہ زیادہ توانا رہی اور کچھ ادوار ایسے تھے کہ جس میں یہ آواز کمزور رہی ہے. کشمیر کے حوالے سے بدقسمتی سے جو پچھلے 72-73 سال کے اندر انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی تھی، اس نے اس دور حکومت میں کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس تھا، اور پاکستان میں بھی ظاہر کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس ہے، اس کو ختم کر کے اسے گویا اپنے ایک صوبے کا درجہ دے دیا. اور اس وقت وہاں پہ جو ہماری بات ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے لیڈر سے، جو براہ راست ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، اور ہم جب کشمیر میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں جاتے ہیں تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ وہاں پہ جو غیر کشمیری ہیں بالخصوص انڈینز اور ہندو وہ وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں، وہاں پہ جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور وہاں پہ مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے بہت تیزی کے ساتھ اسے مائنورٹی میں تبدیل کرنے کا جو کام ہے وہ جاری و ساری ہے. اس سے ہمارے دلوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب یہ کام پھر حکومت کا ہے کہ آپ کس طرح اس کاز کو اٹھاتے ہیں، کس طرح بین الاقوامی برادری کو آپ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں،
آپ ان کی ہمدردی جیتتے ہیں. ظاہر ہے یہ مسئلہ کشمیر پہ یا کشمیر پہ تو نہیں, میرا مطلب ہے کہ کسی دوسرے ملک پہ ایٹم بم چلا کے تو حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوششیں حکومت نے کرنی ہے. اسی طرح اس سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے میں عرض پیپلز کر پارٹی دوں, کا موقف لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کیٹیگوریکلی بتا دیجیے گا. مجھے پتا آپ کے بڑے لمبا ظاہر ہے پی ایم ایل این کئی دفعہ حکومت میں بھی رہی ہے, ان کا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے ایز اے گورنمنٹ. آپ نے صحیح کہا یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, کسی ایک پارٹی کا تو ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود وقت تبدیل ہوتے ہوا نظر آ رہا ہے. خطے میں تبدیلیاں ہیں, کڑوی گولی شاید کبھی کبھار کڑوا گھونٹ لینا پڑتا ہے نیشنز کو. کیا کوئی ایسی سوچ کہیں ہے جہاں پہ لگے کہ تبدیلی شاید ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں کشمیر کے حوالے سے تو ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے, اسرائیل کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں, اور آپ کا سوال بھی غالباً اسی حوالے سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ اس وقت پاکستان میں جو پوری قوم کے جذبات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کے روابط یا تعلقات رکھنے یا کشمیر کو تسلیم کرنا تو اسرائیل کو تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کی قوم اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کرے گی. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں وہ کون سی لابیز ہیں جو اس سمت میں کام کر رہی ہیں. ابھی ایک بڑے سینئر پاکستانی اینکر ہیں, میں نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا ہے, اسرائیلی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے, اور وہ اسرائیل کو بڑا وائبرنٹ ملک قرار دے رہے ہیں, اسرائیلی قوم کو بہت ایک عظیم قوم قرار دے رہے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. یہ فریہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جتنا مرضی علامہ صاحب میرے ذاتی بھی دوست بھی ہیں, بھائی ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے علامہ صاحب کے بھی علم میں نہ ہو کہ کون سے کونے سے کون سی لابیز, کون سے خفیہ ہاتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ورنہ کسی کو جرت نہیں ہے. آج سے پہلے کسی پاکستانی نے نہ اسرائیل کو وائبرنٹ ملک قرار دیا ہے, نہ ان کی قوم کو کوئی بہت گریٹ نیشن قرار دیا ہے. یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی لابیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پھر ایک اور کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے, جو اس ٹاپک میں, اس ڈائریکشن میں کام کر رہی ہیں. اور ہمیں اسرائیل کو گالیاں دینے سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کی مذموم حرکات کر رہے ہیں. میں نے کل دیکھا I am grateful کہ آپ نے کھول کے بات کی ڈاکٹر صاحب. آپ نے کنیکٹ دا ڈاٹس کیا, آپ نے کہا ہم اس کو ایسے نہیں ڈسکارڈ کر سکتے کہ ایسی خبریں آ گئی, کیونکہ یہ خبر صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہو رہی ہے. وہاں بڑی اسٹرکٹ لاز ہیں. I'll come to you شمیلہ فاروقی صاحبہ. یہ کیا کہیں بحث یہ ہو رہی ہے اس وقت, اور کیا پاکستان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں یہ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اثر نو ہم بتائیں کہ کیوں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور کب تک تسلیم نہیں کریں گے, اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ جمیلہ صاحبہ. جی بہت شکریہ فریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میری ایک میجر جو ایک ایشو اس پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے ویزاوی فلسطین, ویزاوی کشمیر, سعودی عربیہ. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہم نے دیکھا ہے کہ there has been a massive failure in its stance about the Kashmiris. ہم یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں, ان کی کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے سعودی عربیہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ ایلائی پاکستان کا رہا ہے, بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, وہ انہوں نے خراب کر لیے ہیں. اب اگر آپ بات کرتی ہیں اسرائیل کی اور فلسطین کے حوالے سے, تو دیکھیے ہم نے ماضی میں بھی یہ سنا ہے, شاہ محمود قریشی کا یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کو ان کا خود حق ارادیت دینا ہے, ٹھیک ہے. یو وانٹ کہ فلسطین جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے. دوسری طرف آپ اسرائیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تعلقات بہتر کرنے, مطلب یہ دو میجر تضاد ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک کنٹینشس ایشو ہے, یا آپ اس طرف ہو سکتے ہیں یا آپ اس طرف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی معذرت کے ساتھ مختلف اوقات کے اندر آپ نے ان سے ایسے سٹیٹمنٹ سنے جس کی وجہ سے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک گرے ایریا کے اندر آ گئے ہیں. اور انفارچونیٹلی ٹھیک ہے, یقیناً سعودی عرب کا نام آئے گا. شمیلہ صاحب ایک بریک پہ جانا پڑا ہے کوئکلی. لیٹ می گو آن اے کوئک بریک اینڈ یو ول بی رائٹ بیک. ویریفائی ڈیبیٹ, سو اس لیے سب اس میں بہت زیادہ بات کرنا چاہیں گے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. And welcome
ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے دی اکانومسٹ کا بھی آرٹیکل کا ذکر کیا تھا. اٹ سیز اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ سینڈ اے کلیئر سگنل ٹو ایران اینڈ جو بائیڈن. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شارپ آئی جرنلسٹس noticed the unusual flight on an online flight tracking website and quickly put two and two together. Mike Pompeo, America's Secretary of State, was also in the kingdom meeting Mohammed bin Salman, the powerful crown prince, in Neom, again the city, a high-tech city that the prince is building in the north of the country. So now ایک نہیں متعدد جگہوں پہ یہ ملاقات کنفرم کی جا رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ ان پہ دباؤ ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, ڈیبیٹ تو ہوتی ہے, ڈیبیٹ پہ تو کوئی منع نہیں ہے. بات آپ نے کہا فورن پالیسی کی اس گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہماری فورن پالیسی کا بڑا اہم جز ہے کہ ہم اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک 2 اسٹیٹ پالیسی نہیں ہوتی, جبکہ فلسطینیوں کے حقوق تسلیم نہیں کرتا اسرائیل. انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہماری فورن پالیسی بھی. تو کیا ایک پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے ایبسلیوٹلی فریا, پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے کہ میں اسرائیل کو ریکگنائز کروں اور ان ممالک کی طرف سے جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ کم آؤٹ کلین, اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ آخر ایسا کیا پریشر ہے, اور کون سے ممالک ہیں, ان کے پیچھے کیا ان کی ایسے ایام ہیں یا کیا ایسے ان کی عزائم ہیں جو وہ پاکستان کو پریشرائز کریں. دیکھیں, ایک وزیر اعظم جس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرتا ہے اس کو اپنی تقویت اور طاقت پارلیمان سے لینی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو میں بریک سے پہلے بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کو گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بس وزیر اعظم ہوں اور پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہوں. اپوزیشن سے ڈیبیٹ کرنا یا اپوزیشن سے ڈائیلاگ کرنا یا نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, خارجہ پالیسی ہے, معاشی پالیسی, اس کے اوپر بات ہوتی ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اگر آپ اٹینڈنس اٹھا کے دیکھیں, جو فافن کی رپورٹ آئی ہے پچھلے 3 سالوں میں 17.6% ہے. اٹس شیمفل, افسوسناک ہے, شرمناک ہے. رائٹ, آپ کو یاد ہے کہ So you are endorsing کہ پارلیمنٹ میں یہ بات ہو, ہر سیشن میں بیٹھتے he used to come every day. سیشن میں بیٹھتے تھے اور جواب دیتے تھے. جی ٹھیک ہے, اور یہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے خود کہا تھا کہ میں کوسچن آنسر لیا کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کی تھی. I'll come to you احمد جواد صاحب نے. یہ بات جو طارق فضل چودھری صاحب نے کی, جو شمیلہ صاحبہ نے کی, یہ سے یہاں تک میں متفق ہوں. شمیلہ صاحبہ ٹھیک ہے, احمد جواد صاحب سے اب سوال ہے, یہ ہوا نہیں ہے پہلے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. ایون اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں تو ڈکٹیٹرشپ میں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اتنی, جیسے ڈاکٹر طارق صاحب نے کہا کہ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوئی ہے. آپ کی گورنمنٹ میں کیسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ فریحہ, ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو نکات ہیں میرا خیال ہے میں ان کو 1 by 1 کور کر لوں گا اور آپ کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ اس کے کیا عزائم ہیں, کیا اس کی کوئی بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی ہیں یا کوئی رابطہ ہے, وہ اوورٹلی ہے یا کوورٹلی ہے. دیکھیں, اس پہ تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو سعودی عرب خود بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے, اور ان کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اس پہ آ چکی ہوئی ہے. تو یہ تو ایک وہ پوائنٹ ہو گیا. ایک جو ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان کے اوپر کس کا دباؤ ہے, جس کا منسٹر نے بھی انڈائریکٹلی تھوڑا سا ذکر کیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دباؤ یا انفلوئنس جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو یا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک ایشوز ہوں, دباؤ اور انفلوئنس تو ہوتا ہے. سر, اگر یو اے ای تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو ابراہمک اکارڈ کے تحت, اور اس کے بعد وہ کرونا کو بیس بنا کے پاکستان کے ویزے نہیں دے رہا, بھارت کے ویزے دے رہا ہے, تو یہ دباؤ نہیں ہے؟ میں اس پہ بھی آ جاؤں گا. میں پہلے وہی اپنی بات مکمل کر لوں کہ دیکھیں, انفلوئنس اور دباؤ جو ہے اس حقیقت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ایک ایسا اکنامکلی جس کا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انحصار ہے, مختلف ممالک کی امداد کے اوپر انحصار ہے, ان کی مدد کے اوپر انحصار ہے, تو وہاں پہ انفلوئنس اور دباؤ تو ہوتا ہے. لیکن جس چیز کو بیسیکلی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ دباؤ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہ سوال جو ہے زیادہ پرٹیننٹ بنتا ہے. اور اس کا جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر نے دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ دباؤ ضرور ہے, لیکن انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ میں اس حوالے سے کبھی بھی
اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا. ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اس میں انہوں نے he has not minced the words. یہ خبریں کہاں سے آنا میں اس آ رہا ہوں, ہم جس ملک کو تسلیم نہیں کرتے اس کے چینل پہ کیسے آ رہے ہیں, ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کچھ تو ریزن ہوگا. جی دیکھیں, بیسیکلی تو جو ریزن ہے وہ آپ نے خود بھی اس کو شروع میں ہی آپ نے بات کی, جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا وہی ریزن ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ظاہر ہے کہ ایک بہت ان کی پرانی ایک فرینڈشپ ہے, اور پاکستان کی پالیسیز اور سعودی عرب کی پالیسیز میں ایک الائنمنٹ ہسٹوریکلی آپ نے دیکھی ہے. کوئی بھی ایشوز ہو افغانستان کے حوالے سے, سوویت یونین کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, وار آن ٹیرر کے حوالے سے, ایک ہسٹری ہے نا پوری. لیکن یکا یک ہم یہ دیکھتے ہیں جب یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے فورن منسٹر لیول کے اوپر یا MBS کی میٹنگ ہوئی ہے, تو obviously اس کے ساتھ ہی یہ ڈسکشن بھی سٹارٹ ہوگی کہ کیا سعودی عرب کی اس انکلینیشن اور اس انٹینشن کا پاکستان پہ براہ راست کیا اثر ہو سکتا ہے. تو یہ کویسچن غلط نہیں ہے, اس کویسچن کو ڈیبیٹ کرنا یا ڈیلیبریٹ کرنا اٹس کوائٹ نیچرل. جو بھی انالسٹ ہوں گے, ایکسپرٹس ہوں گے, وہ یہ ضرور اس کو ڈیلیبریٹ کریں گے. اگر طارق صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں, کیونکہ آپ لوگ نے گورنمنٹ میں رہے ہیں اتنی دفعہ, کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے, نا پاکستان should realize its importance, کہ سعودی عرب کو اگر تسلیم کرنا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا اسرائیل کو تسلیم جب تک پاکستان نہ کرے. Is this not a fact? دیکھیں, میں اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی اور سعودیہ کی ایک نیچرل الائنمنٹ ہے, اور ہمارا ایک بڑا جذباتی تعلق جو ہے اور بڑا ایک محبت کا, احترام کا, ایک بھائی چارے کا تعلق سعودیہ کے ساتھ ہے. لیکن اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ سعودیہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اپنا فیصلہ کرنے والا ہے, اور اگر آپ UAE کو دیکھیں کہ UAE نے جس طرح متحدہ عرب امارات نے جس طرح اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, اور جس طرح ان کے آپس میں ڈائلاگز ہوئے ہیں, تعلقات استوار ہوئے ہیں, اسرائیل کے جو طیارے ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں, ان کی آپس میں مختلف سطح کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. ان کی تو محبتیں ہی نہیں ختم ہو رہی اسرائیل اور UAE کی. تو کیا آج سے 6 مہینے پہلے میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ یہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, تھا آپ کے ذہن میں؟ کبھی بھی نہیں تھا, ہم سوچ نہیں سکتے تھے. ہو سکتا ہے, تو آپ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو سکتی ہے, دیکھیں یہ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اور میں نے جس طرح کہا میں ذاتی طور پہ اس سے لاعلم ہوں کہ یہ کس چینل سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن میں نے اپنے ملک کے حوالے سے آپ کو کہا کہ جن سینئر اینکر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, وہ انہیں کوئی خواب نہیں آیا کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ ڈائریکٹ جا کے وہاں پہ نمودار ہو گئے اور سعودی اور اسرائیل کی تعریفیں شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے, یہ باقاعدہ کسی سسٹم کے تحت یہ چیز چل رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہیں, لابیز, میں لابیز کہوں گا, کوئی لابیز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان میں کے اندر اس چیز کا مجھے بریک پہ جانے پہ, ہم کورونا پہ بات کی. کوئکلی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں, آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کیا کہتے ہیں, تسلیم کسی وقت کرنے کی بات ہو سکتی بھی نہیں؟ جی سوری, ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہو, اوکے, مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وی ول ڈو دس رائٹ آفٹر بریک. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. دوسری طرف ملک میں کرونا کی جو لہر ہے وہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کل کرونا کی دوسری لہر میں مزید شدت دیکھی گئی ہے. جو اعداد و شمار ہیں ان میں ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں کرونا کے باعث 59 اموات سامنے آ گئی. ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 3,82,890 ہو چکی ہے. پرائم منسٹر نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے, یعنی نیچے نہیں جاتی کرو, تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے, کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا. ڈاکٹر طارق فیصل چودھری, اینڈ یو آر اے ڈاکٹر, آپ کرونا ہو کے صحت یاب بھی ماشاءاللہ ہو چکے ہیں, لیکن کیا نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ کتنا خطرہ ہے سیکنڈ ویو کا, اور اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہی؟
دیکھیں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کرونا میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے. اس کے حوالے سے میں چونکہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میں کرونا کے مرض میں مبتلا رہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخشی, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں, تو میں مختصراً 2-4 جملوں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ضرور یہ بات کہوں گا اور بہت زور دے کے کہوں گا کہ کرونا کی دوسری لہر کو آپ بالکل بھی غیر سنجیدہ نہ لیں, اور کیسز جو آپ کو میڈیا کے ذریعے رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز اس سے کئی زیادہ ہیں. پاکستان میں آج بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا اپنے دائیں بائیں گرد و نواح میں, آپ اپنے عزیز و اقربا دوستوں میں اور اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور اس دفعہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بہت سیریس ہیں. لہٰذا جو SOPs بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, ہاتھ دھونے, اس پہ عمل درآمد کریں. یہ میری بہت پرزور اپیل ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں سے. دوسری بات یہ جی کہ اپوزیشن اب اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں وہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں. کچھ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے جو PDM کے جلسے ہوئے ہیں اس میں SOPs کو فالو کیا جائے. اب یہ جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے, بگڑتی ہوئی صورتحال ہے کرونا کی, اس کے حوالے سے یقیناً بیٹھ کے دوبارہ مشاورت ہوتی رہتی ہے, ہوگی. اب تک تو جو جلسے ہیں ان کا شیڈول جس طرح دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ انٹیکٹ ہے, اور SOPs کو فالو کرنے کی بات ہوئی ہے. ابھی ہماری جو پنجاب میں ہماری تنظیمیں ہیں انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں جو ماسک ہیں ان کے آرڈرز دیے ہیں تاکہ شرکاء ماسک بھی استعمال کریں اور ڈسٹینسنگ بھی ہو, اور اپنے طور پہ جتنے SOPs ہیں ان کا خیال رکھیں. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ جلسے ہوتے ہیں تو اس سے عوام متاثر نہ ہو, اور اگر کوئی دوسری بات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک, لیکن اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تیزی سے اسپائک آ رہی ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, اسپیکر نے اجلاس بلایا کہ اس پہ بات کر لی جائے لیکن اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا. اس وقت ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں, کیا اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھ کے اس معاملے کے حل کی طرف نہیں جانا چاہیے شمیلہ فاروقی صاحبہ؟ فریہ دیکھیے, انفارچونیٹلی سیاست ہی ہو رہی ہے. سیاست اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے دن سے جب تمام صوبے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں جانا ہے, اور لاک ڈاؤن انہوں نے کیا کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت ان کے پاس اختیارات تھے. اس ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اور جب لاک ڈاؤن ہونے کے بعد نتائج مثبت آنے لگے تو اس کا کریڈٹ وہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اچھا, اب یہ پارلیمنٹری میٹنگ تو ظاہری بات ہے کہ پہلے سے PDM نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے, کیونکہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا بڑا ہی ایک بائسڈ رویہ رہا ہے, اور وہ خاص طور پہ پچھلے سیشن کے اندر انہوں نے تمام ایسے ایشوز کے اوپر جو عوام کی ایشوز ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو بات کرنے نہیں دی. تو ان کے رویے کے حوالے سے یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جو بھی میٹنگز وہ پریزائڈ کریں گے اس میں اپوزیشن نہیں آئے گی, اور وہ ہمارا ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن آپ لوگ کہتے تھے, آپ کو اس کا کریڈٹ بھی دیا ہم نے, لیکن ابھی لاک ڈاؤن نہ کریں لیکن بڑے بڑے جلسے بھی تو نہ کریں. پھر دیکھیے فریہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے تک تو حکومت بھی گلگت بلتستان کے اندر جلسے کر رہی تھی, وزیر اعظم صاحب بھی پہنچے تھے وہاں پر, علی امین گنڈاپور بھی پہنچے تھے. اس سے پہلے گلگت کے اندر ذوالفقار بخاری صاحب نے جلسہ کر دیا. 3-4 دن کی بات ہے کہ پہلے کے گجرانوالہ میں فردوس عاشقوان صاحب جلوس لے کے نکلی ہوئی تھی. تو یہ کیا صرف اپوزیشن کے جلسوں میں کرونا آتا ہے, حکومتی جلسوں کے اندر نہیں آتا ہے؟ اور مجھے ایک بات بتائیے, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم اپوزیشن کے جلسوں کے بعد عمران خان صاحب کو کرونا وائرس کے حوالے سے کم از کم یہ تشویش تو ہونا شروع ہوئی کہ ہاں یہ ایک وائرس ہے. پہلے تو کہتے تھے یہ فلو ہے, ختم ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہے سنجیدگی کی بات میں وزیر اعظم صاحب غائب تھے, اور وزیر اعظم صاحب آپ کے صرف وزیر اعظم نہیں ہیں, وہ وزیر صحت بھی ہیں. رائٹ, I'll come to you now کہ یہ کیوں ایک دم سے سیریسنس آئی ہے, یہ پہلے آنی چاہیے تھی؟ کیا اپوزیشن کے جلسے بڑے ہونے کی وجہ سے سیریسنس آئی ہے, یا نمبرز بڑھنے سے؟ نمبر تو پہلے سے بڑھے تھے کرونا کے. فریہ, پچھلی دفعہ جب ہم کرونا کی یہاں پہ ویو آئی تھی تو پاکستان کا شمار کرونا کے پیشنٹس کے حوالے سے 9ویں نمبر پہ آ گیا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی اور وہ نیچے جانا شروع ہوا, اور ہم 28ویں نمبر پر آ گئے, 28ویں کے 29ویں پہ. اور ابھی یہ چند ہفتے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ویو میں شدت آئی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پبلک گیدرنگز کے اوپر پابندی ہوگی, اور
اس فیصلے کے بعد پرائم منسٹر نے اپنے بھی جلسے کینسل کیے. یس, اس سے پہلے جلسے ہو رہے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے It is a bit strange کہ وہ لیڈ کر رہے تھے فور فرنٹ پہ کرونا کو کی جنگ کو, اور خود حکومت نے جلسے شروع کر دیا. حکومتیں کہاں جلسے دیکھیں, کرتی ہیں؟ میں تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو شدت آئی ہے پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر جو ہے, اس میں فورس ہی ایک تو دم آپ سے نے کرنا تھا, ڈیٹا تو آپ کے پاس, انہی جلسوں کی وجہ سے شاید آئی ہو شدت. دیکھیں, ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ گلگت بلتستان کا بھی الیکشن ہو رہا تھا, امریکہ میں کرونا کے اندر الیکشن ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو کچھ ایکٹیویٹیز تو آپ کی جاری رہتی ہیں, لیکن آپ ایک نیشنل لیول کے اوپر پھر ایک کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بند کرنے کا ہوتا ہے, پبلک گیدرنگز کے ہوتا ہے, جب وہ ڈیسیشن لیا جاتا ہے وہ اپلیکیبل ہے اپوزیشن پہ بھی, گورنمنٹ پہ بھی. کیونکہ میرے پاس 30 سیکنڈز ہے, کوئک کوئسچن ٹو آل آف یو, یس اور نو میں کرنا ہے. ڈاکٹر طارق, اسرائیل کے ساتھ کبھی تعلقات ہو سکتے ہیں یا کبھی بھی نہیں, یس اور نو؟ دیکھیں جی, اسرائیل کی ریاست جن اصولوں پہ بنی ہے اور جو ظلم و ستم تھرو آؤٹ وہ فلسطینیوں پہ ڈھا رہی ہے, اس کے ساتھ کسی طرح کے مراسم میں نہیں سمجھتا کہ کسی دور میں بھی پاکستان کے ہو سکتے ہیں. یہ بعید از قیاس ہے. ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جنہ نے جو کہا تھا, محمد علی جنہ نے, وہی بات کریں آپ. شمیلہ فاروقی صاحبہ, کیا بات, سب بات کر رہے ہیں, کیا ہم بات کر سکتے ہیں کسی موقع پر تعلقات بنا لیں, یس اور نو؟ بڑھیا, دیکھیے بات یہ کہ اٹس اے ویری ویری کنٹینشیس ایشو. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانی چاہیے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی بار بار میں اس لیے دہراتی ہوں کہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس حکومت میں سب سے زیادہ کمزور پارلیمنٹ کو کیا. ٹھیک ہے, یس اور نو؟ فلسطین کی آزادی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. Okay, this is a very clear answer from all of my panelists. پارلیمنٹ کی امپورٹنس جو شمیلہ صاحبہ نے کہا ہے, اسے کسی کو انکار نہیں ہے, یقیناً پارلیمنٹ کا بڑا ہے اس حوالے سے, لیکن جب اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ایسے اہم معاملات پر بات ہوگی کہاں. We will keep you updated in the coming days. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.